شائن اسٹار دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر خداوند یسوع مسیح کا ایک اور فرمان بیان کرنے کو ہوں، جس کا عنوان ہے دعا۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہم انسان چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اور لوگ ہماری زندگیوں سے متاثر ہوں، اور اسی طرح بعض اوقات ہم روحانی سفر جب طے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روحانی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی زندگیوں سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے خدا بھی ہماری زندگیوں سے متاثر ہو رہا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کے مقدس پاک کلام میں یوں درج ہے، ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا کیا فرمان ہے، بائبل مقدس کیا فرماتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس میں یوں درج ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ میرے عزیزو، اس آیت میں یوں درج ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہم چرچ میں یا کسی گھر میں یا کسی موڑ پر یا کسی بڑی میٹنگ پر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، اور ہم بہت ہی بلند آواز سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ہماری زندگیاں کھوکھلی ہوتی ہیں اور جو کہ خداوند کو ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس دعا سے لوگ تو متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ خداوند نے فرمایا ہے کہ ریاکاروں کی مانند نہ بنو، صرف تمہاری دعا دکھاوا نہ ہو، بلکہ دعا ایسی ہونی چاہیے جو کہ خداوند کو پسند آئے۔ اس آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ میرے عزیزو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے، ہماری روحانی زندگی سے لوگ ہمیں روحانی جانیں، لوگ جانیں کہ یہ بہت خدا پرست ہے۔ تو خدا کے مقدس پاک کلام میں یوں درج ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ ہم نے اپنا پھر اجر پا لیا ہے، ہم نے لوگوں کو خوش کر کے، ہم نے لوگوں کی خوشی حاصل کر کے ہم نے اپنا اجر پا لیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم حقیقی طور پر خداوند کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے تو ہمارا دعا کرنا بے معنی ہے۔ میرے عزیزو، دعا 2 شخصیات کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ میرے اور خدا کے درمیان جب تک اچھا ریلیشن نہیں ہوگا، اچھی رفاقت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک میری دعا بے معنی ہوگی۔ میرے عزیزو، جب ہم دعا کریں تو ہم خیال کریں کہ ہماری رفاقت کیا خداوند یسوع کے ساتھ، زندہ خداوند خدا کے ساتھ حقیقی طور پر ہے یا نہیں، یا ہم صرف لوگوں کو ہی متاثر کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب 2 لوگ آپس میں رفاقت رکھتے ہیں تو ان میں دوستی ہوتی ہے، ان میں محبت ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے زندہ خداوند خدا کے ساتھ محبت نہیں ہوگی اور رفاقت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک ہم خداوند میں بہتر طور پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ میرے عزیزو، رفاقت کے بغیر ہم خداوند کی محبت کو بہتر طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک بچہ جتنا زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب ہوگا، اتنی ہی زیادہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت اور توجہ کو حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیزو،
دعا جو ہے وہ دو شخصیات کا آپس میں بات چیت کرنا ہے۔ جب ایک شخص بولتا ہے تو دوسرا جواب دیتا ہے، جب دوسرا بولتا ہے تو پہلے والا شخص جواب دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں ضرور جواب دیتا ہے، بشرط یہ کہ دعا ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ میرے خداوند یسوع کا فرمان ہے کہ جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم 6 آیت میں دیکھیں، غور کریں تو اس میں یوں درج ہے، بلکہ جب تو دعا کرے، اس پہ ہمیں جواب ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے۔ اس پہ یوں درج ہے کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں دنیا کی تمام تر خواہشات کے لیے، دنیا کی تمام تر برائیوں سے ہمیں ہر طرح سے ہر قسم کے دروازے کو اپنے لیے بند کرنا ہے، تاکہ ہم پوشیدگی میں جا کر ان تمام تر دنیا اور دنیا کے تمام تر گناہوں کو ایک سائیڈ پر کر کے ہم پوشیدگی میں جا کر، جہاں پر صرف میں ہوں اور میرا خدا ہو، ہمیں پوشیدگی میں جا کر دعا کرنی ہے، رفاقت رکھنی ہے، تاکہ ہمارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے وہ ہماری دعا کو قبول کرے اور ہمیں بدلہ بھی دے اور ہمیں اجر بھی دے۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہماری دعائیں خداوند کے حضور قبول نہیں ہوتی یا پہنچتی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کیا سبب ہے کہ ہماری دعائیں خداوند کے حضور نہیں پہنچتی اور ہمارا خداوند ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میرے عزیزو، جب ہمارے دل میں بدی ہوگی، کیونکہ کلام مقدس میں زبور 66 زبور میں یوں درج ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری کبھی نہ سنتا۔ میرے عزیزو، جب ہمارے دل میں بدی ہوتی ہے، جب ہمارے دل میں گناہ ہوتا ہے تو خدا ہماری کبھی نہیں سنے گا۔ ہم انسان چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور خدا ہماری دعاؤں کو بھی سنے، لیکن میرے عزیزو، خداوند کی آنکھیں بدی کو نہیں دیکھ سکتی اور خدا گناہ سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں پاک دل اور پاک ہونٹوں سے خداوند کے حضور جانا ہے، اور رسول کہتا ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا اور منت کرتے رہنا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ کام مشکل تو ہے، لیکن ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، گھر کا کام کاج کرتے، اپنی جاب پر ہم ہر وقت دعا میں رہ سکتے ہیں، ہم ہر وقت دعائیہ حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو غیر زبان کی نعمت ملی ہوئی ہے تو آپ غیر زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو غیر زبان کی نعمت نہیں ملی تو آپ پھر بھی خداوند کے ساتھ رفاقت میں رہ سکتے ہیں اور ہر وقت دعائیہ حالت میں رہ سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، عبرانیوں 13 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اس میں یوں درج ہے، پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خداوند کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ ہمیں ہر وقت خداوند کے لیے ہونٹوں کی قربانی گزراننا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک دل اور پاک ہونٹوں سے اس کی قربانی کو گزرانے، پاک ہونٹوں سے ہم اس کی دعا کریں۔ ہم جب اس کے حضور جھکیں تو ہمارے سجدے جو ہیں وہ پاک ہونے چاہیے، ہمارے دل پاک ہونے چاہیے۔ ہمارا زندہ خداوند خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہمیں خالص دل کے ساتھ اور خالص من کے ساتھ خداوند کے حضور جانا ہے اور پرستش کرنی ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں یوں درج ہے کہ ہر طرح سے ہر وقت روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔
میرے عزیزوں، جب ہم روح میں دعا اور منت کرتے رہیں گے تو ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری زندگیوں میں روح القدس کی قوت بڑھے گی، خداوند کی حکمت کی روح ہماری زندگی کے اندر آئے گی، ہماری زندگی میں اطمینان آئے گا، خوشی آئے گی اور ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی۔ میرے عزیزوں، ضرور ہے کہ آپ جب دعا کریں تو پاک ہونٹوں اور پاک دل کے ساتھ کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.